السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کے لیے آج بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھی اور بہت کارآمد ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو مختلف دعائیں کرتے ہیں، اکثر ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دوستو، کبھی کبھار میں ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت بڑی اور عظیم ہستی ہیں۔ اس سے دعا مانگنے کے کچھ آداب اور کچھ طریقے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دعا مانگنے کے طریقے بتائے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ دعا مانگنے کا طریقہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو چلیں آئیں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا مانگنے کا سب سے اعلیٰ اور بہترین اور سب سے افضل طریقہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا مانگے اور میرے رب کائنات کے افضل ہونے اور اس کی دانائی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو کیا دعا مانگی۔ سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کریں۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اور سب سے چھوٹا طریقہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، وحدانیت، رحمت۔ اس صورت کو سب سے پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنے کے بعد فوراً درود پاک کا ورد کریں۔ ہمارے پیارے نبی سے کسی نے ارشاد کیا کہ میں دعا مانگوں اور وہ قبول ہو جائے، اس کا مجھے کوئی آسان سا طریقہ بتائیں۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس حد تک درود پاک پڑھوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم جتنا جلدی چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے، تم اتنا زیادہ درود پاک پڑھو۔ اس شخص نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، کیا 1/4 حصہ درود پاک پڑھ لوں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھو، تب تمہاری دعا جلد قبول ہوگی۔ اس نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا 50-50 یعنی آدھا آدھا کر لوں کہ آدھا درود پڑھ لوں اور پھر آدھے ٹائم میں دعا مانگ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں ایسا کر لوں کہ 3 حصے درود پاک پڑھ لوں اور 1 حصہ دعا کے لیے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، تو پھر میری دعا کا وقت کہاں سے آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا تم درود پاک پڑھو، اس کے بعد اپنی دعاؤں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے وحدانیت بیان کرو، درود پاک پڑھو اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی عرض کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ 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 آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اور میری دعا بھی ہے کہ جو دوست اس ویڈیو کو سنیں اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگے، ان کی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ جلد پوری کر دے۔ جن میرے دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کا بہت بہت زیادہ شکریہ، اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔
جزاک اللہ. اللہ حافظ.